رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين إن الملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك صل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ حضرت کے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے نشستیں ہیں۔ بیچ میں ہم لوگ سفروں میں تھے، سفر سے پھر حرمین پہنچے، حرم میں عمرہ مبارک کی توفیق ہوئی، اور آج کل عمرہ پھر اس پیراں سالی میں بہت تھکا دینے والا ہو گیا، عمل ہو گیا، اللہ اس کو قبول کر لے۔ 2 دن تو تھکان کافی رہی، پھر الحمدللہ معاملات تو اور تو ہوتے رہے، لیکن یہ ریکارڈنگ کے مسئلے میں جو ہے وہ وائی فائی کا مسئلہ رہا، تو اب بھی ہم لوگ اپنی جو اس کا کنیکشن ہے اسی سے کر رہے ہیں کہ جو موبائل کا ہے، اللہ کر یہ ساری چیز روٹین پہ آ جائے، کیونکہ اگلے نشستیں ہمارے رمضان مبارک کی شروع ہو جائیں گی۔ اللہم بارک لنا فی شعبان و رمضان و بلغنا رمضان، تو انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے جتنا بس میں ہوگا۔ اپنے بڑوں کی تعلیمات کو اشاعت کرنے کی اللہ ہمیں سعی دیتا رہے اور اس کو قبول بھی فرماتا رہے۔ آج کل کے جو کچھ اخلاق اور صورت ہے، یعنی یہ 244 نمبر صفحہ ہے جو اسلام تحقیق، اس کے اوپر ہم لوگ چل رہے ہیں۔ یہاں تک پہنچے تھے کہ اخلاق ہر چیز کی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت ہے۔ صورت تو آسان ہوتی ہے، حقیقت جو ہے وہ کاردارد۔ اسی طرح جس کو ہم اخلاق کہتے ہیں، یہ اس کی صورت ہے اخلاق کی، اور حقیقت کا اس میں پتہ بھی نہیں۔ حقیقی اخلاق وہ ہیں جو ان بزرگوں میں تھے، جن کی حکایات آپ نے سنی۔ ظاہر میں وہ لوگ اتنے نرم اور جھکنے والے نہ تھے، مگر اس کا اہتمام رکھتے تھے کہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچنے چاہے۔ یہ جو آج کل کے تجارتی اخلاق ہے، حضرت کہہ رہے ہیں کہ آئے بیٹھے جناب، یہ نہیں ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ جو حقیقی ہوتے تھے وہ اتنے جھکنے والے اور نرم والے نہیں تھے۔ یہ تو تاجروں کا اخلاق کی شکل ہے۔ جو حقیقی ہے وہ حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ اتنے نرم اور جھکنے والے نہ تھے، مگر اس کے اہتمام رکھتے تھے کہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، کسی طرح سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے ہم سے۔ یہ اخلاق کا اصل مدار ہے۔ اپنے آپ کو تکلیف اٹھانا پڑے، مگر آج کل مذاق ایسا بگڑا ہے کہ اگر حقیقی اخلاق کسی میں ہوں تو وہ نظر میں نہیں آتے۔ لوگ بزرگ کو یہاں جاتے ہیں اور ان کی سادگی اور بے تسنی، یعنی کوئی بناوٹ نہیں ہوتی، دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، اور شکایت کرتے ہیں کہ وہ تو ایسے خشک اور مغرور ہیں کہ کسی کو منہ بھی نہیں لگاتے، اور جو ان کے ساتھ 4 گھنٹے چڑ بڑبڑ کرتا رہے اور خوب او بھگت کرے، وہ خلیق مانا جاتا ہے، چاہے یہ سب کچھ صرف ظاہرداری اور تصنع اور بناوٹ ہی ہو، اور کلام کی بات ایک بھی نہ ہو، یعنی کام کی بات اس کلام میں ایک بھی نہ ہو، اور وقت پر ذرا بھی کام نہ آئے،
ایسے آدمی کی طرف سے بڑا اعتقاد ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے نزدیک خلق کے معنی وہی ہوئے جو اس گوار نے کہتے کہ حقہ پلا دینا، پان کھلا دینا۔ اس وقت دیہاتوں میں اور ہمارے چوکوں تاکوں میں بھی ایسے ہوتا تھا، پان تو نہیں تھا، چائے اور حقہ اور، لیکن ہند میں یہ چیز تھی۔ صاحب و اخلاق اور چیز ہیں، صرف صورت بنا لینے کا نام اخلاق نہیں۔ اخلاق تو وہ ہیں جو دل میں ہوں۔ بزرگوں میں یہی اخلاق ہوتے ہیں کہ جڑ تو ان کی دل میں ہوتی ہے اور آثار ان کے ظاہر پر بھی نمایاں ہوتے ہیں، مگر نہ اتنا جتنا کہ اہل تصنع میں ہوتا ہے۔ اس پر ایک حکایت یاد آئی کہ مولانا محمد یعقوب صاحب رحمہ اللہ دہلوی مکہ معظمہ کو ہجرت کر گئے تھے، اور ان کا گھر مکہ معظمہ میں نے بھی دیکھا ہے، بہت گلیوں کے اندر ہے۔ پرانے ہمارے مکہ مکرمہ کی تنگ گلیاں تھیں، اور ہمارے سارے پرانے شہروں کی ایسی ہی ہے، سلم قسم کی جو ہے۔ پھر یہ تو جدید جو ہندسے کی تعلیم میں اور ٹاؤن پلاننگ میں اور شہروں کا آباد کرنے کی جو مدارج طے ہوئے ہیں، وہ اس میں تو بہت تبدیلی آ گئی۔ بہت گلیوں کے اندر ہے، اور ان کی عادت یہ تھی کہ جو کچھ روپیہ پیسے ان کے پاس تھا وہ سب ایک تھیلی میں ہر وقت اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اس میں روپیے بھی ہوتے اور آنا دوانی بھی اور چونی بھی۔ اس وقت کے سکہ ہوتا تھا جو چھوٹے ہوتے تھے، اور جو دھات کے سکے ہوتے تھے، جیسے آج کل پھر ریال اور درہم اور اسی کے ایک کی چھاپ وہ بنا رہے ہیں، اور پیپر نوٹ بھی ہوتے ہیں۔ تو کرنسی میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں، اب تو پلاسٹک کرنسی اور کئی قسم کی۔ ہر وقت اپنے پاس رکھا کرتے تھے حضرت وہ تھیلی کو، اس میں روپیے بھی ہوتے، دوانی بھی اور چونی بھی۔ غرض جو کچھ نقد ان کے پاس تھا وہ سب اس تھیلی میں تھا۔ جب بازار جاتے تب بھی وہ تھیلی ساتھ جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی کچھ محبت اہل اللہ کو نہیں ہوتی۔ کوئی دنیا دار ہوتا تو مال کو چھپا کر رکھتا، زمین میں گاڑ دیتا۔ اس وقت یہ سسٹم نہیں تھی جو آج کل کے جو لاکرز وغیرہ، اور عام طور پہ زمینوں کے اندر، جیسے سورہ کہف میں موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے یتیموں کے معاملے میں کہ گڑا ہوا پیسہ پڑا تھا اس دیوار کے نیچے، تو یہ عام دستور تھا کہ زمین کے اندر کسی گھڑے کے اندر ڈال کے وہ رکھ دیا کرتے تھے کہ جو ہے محفوظ ہو، جب ضرورت ہو جگہ ان کو معلوم ہوتی تھی۔ زمین میں گاڑ دیتا یا صندوق میں تالا لگا کر رکھتا، مگر یہاں کچھ بھی نہیں۔ اس کی پرواہ ہی نہیں کہ کوئی دیکھ لے گا اور چھین لے گا یا چرا لے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ ایک دن بازار سے کچھ خریدا اور دام نکالنے کے لیے ساری تھیلی الٹ دی۔ دام کی قدر نکال کر جو ان کو دینے تھے خریدی چیز کی رقم، باقی پھر اس میں بھر لیا۔ کسی بدو کی نظر اس پر پڑ گئی اور وہ ساتھ ہو لیا۔ جب وہ گلیوں میں تنگ گلیوں میں پہنچے تو ایک دم اس تھیلی کو ان کے ہاتھ سے چھین بھاگا۔ ان حضرت نے اتنی بھی پرواہ نہ کی کہ اس کا تعقب کرتے یا غل مچا دیتے، مگر محلے میں سے آدمی نکل آئے اور اس بدو سے تھیلی چھین لیتے۔ اگر وہ شور مچاتے تو کوئی محلے سے تو کوئی آدمی نکل آتے اور تھیلی چھین لیتے۔ یہی دلیل ہے
اس بات کی کہ ان کے تھیلی کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا مال کی محبت کی وجہ سے نہ تھا، جیسا کہ بعض دنیا داروں کو دیکھا جاتا ہے کہ اشرفیہ بازار بازوں پر بندھے رہتے ہیں کیونکہ وہ ان کو نہایت محبوب ہوتے ہیں، ذرا ادھر کو بھی ان کا جدا کرنا، ذرا دیر کو بھی ان کا جدا کرنا گوارا نہیں کرتے۔ یہاں تو دنیا سے کچھ تعلق ہی نہ تھا، تھیلی جاتی رہے، یہ اپنے گھر میں آ گئے۔ قدرت خدا دیکھے کہ دنیا دار کیا کچھ حفاظت کرتے ہیں، تالے، صندوق، پہرا، چوکی رکھتے ہیں، یہاں کچھ بھی نہ تھا، مگر یہاں خدا ہی پہرا تھا۔ بدو تھیلی لے کر آگے گیا، مگر اس کو گلیوں میں راستہ نہیں ملتا، جدھر جاتے ادھر گلی بند۔ ہمایوں کے مقبرہ کی بھول بھلیاں ہو گئی، اس میں چلے تو جاؤ کہاں، مگر نکل نہیں سکتے۔ یہ دلی کی جو وہاں مقبرہ ہمایوں کے اس کے آس پاس محلوں کے پرانے شہروں میں تقریباً ایسی طرز تھا۔ بیچارہ بہت حیران پھرا مگر راستہ نہیں ملا۔ اب تو ہوش درست ہوئے، سمجھے کہ یہ کوئی خدا کا بندہ ہے۔ مسرت جب کیا تنگ بت، یہ شعر ہے اس کا مصرع ہے، جب کیا تنگ بتوں نے تو خدا یاد آیا۔ دنیا دار ایسے لوگوں کو معتقد ہوتے ہیں، معتقد جوتے کے زور سے ہوتے ہیں۔ اس واسطے دیکھا گیا کہ آج کل لوگ مجذوبوں کی زیادہ معتقد ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سیدھی طرح بات نہیں کرتے، گالیاں دیتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، وائی تبائی بکتے ہیں۔ ان کی خوش آمدید ہوتی ہیں۔ حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔